بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے جو بھی عمل آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے وہ انتہائی مجرب اور تیر بہدف ہوتا ہے، یعنی کوئی عمل ایسا پیش نہیں کیا جو قرآن یا حدیث کے متصادم ہو، یا کوئی جنتر منتر ایسا پیش نہیں کیا۔ جو بھی عمل پیش کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی آیات اور صور سے۔ آج کا جو عمل ہے وہ لاکھوں میں ایک نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ جس کسی قسمت والے نے اس کو کر لیا، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کائنات کی ہر چیز کو، مخفیات کو، مخزونات کو، زمین کے اندر خزائن جتنے بھی ہیں ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کو راز اور امانت سمجھ کے اپنے دل کے اندر ہی ان کو دفن کر دیں، اور جب کبھی آپ کو ضرورت ہو اپنی ضروریات کے لیے تو بر حسب ضرورت اس کو کیا کریں، استعمال کریں۔ ہر بندے کا اپنا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ میرا جو ذوق اور شوق تھا اور جو کچھ میں نے جس سے بھی لیا وہ بطور علم سمجھ کے، کیونکہ علم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دولت کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دنیا کے سارے علوم سے دولت کمائی جا سکتی ہے لیکن دولت سے علم کمایا نہیں جا سکتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں جو مشہور ہیں، اور عام 99 مشہور ہیں، آپ ان کو ازبر یاد کر لیں۔ اگر یاد نہ بھی ہوں تو ایک کاپی لے لیں، اللہ کے ان 99 یا 100 نام جتنے بھی ہیں ان کو روزانہ لکھیں، اور لکھ کر کاٹ کر ان کو آٹے کے اندر گولیاں بنائیں، اور جب یہ 100 گولیاں پوری تیار ہو جائیں تو ان کے اوپر سورہ بقرہ کی یہ آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کو 100 بار پڑھیں۔ 100 بار پڑھنے کے بعد اس آٹے کی ان گولیوں پہ دم کریں۔ اگر آپ کے قریب نزدیک کوئی پانی کی نہر، ڈیم، جھیل، کوئی بھی چیز ہو، وہاں جا کے کیا کر دیں، پھینک دیں، روزانہ کے روزانہ۔ نہیں تو ان بنی ہوئی گولیوں کے اوپر یہ آیت 100 بار پڑھ کے ان کو محفوظ رکھتے جائیں۔ ہفتے کے بعد ان کو پانی میں ڈالنا ضروری ہے۔ 7 دن کے بعد 700 گولیاں تیار ہو جائیں گی، جا کے ان کو ڈالیں۔ ضروری یہ ہے کہ ان کو روز کے روز پانی میں پھینک دیا جائے۔ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو اس دن گولیاں نہیں بنانی ہیں۔ یہ بات خاص ہے، اس دن گولیاں نہیں بنانی ہیں۔ اسی طرح وہ کاغذ کے کٹے ہوئے ٹکڑے ان پیسز کو لے کر آپ اپنے مٹھی میں لے کر اسی طرح اس آیت کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پوری آیت پڑھ کر دم کر کے پھونک کے آپ اسی دریا، نہر، جھیل، ڈیم کنارے چلے جائیں، اور ایسی سمت، ایسی طرف میں، ایسی سائیڈ میں آپ کھڑے ہوں کہ ہوا آپ کے مخالف چل رہی ہو، یعنی آپ منہ مشرق کی طرف کر کے کھڑے ہیں تو ہوا کا رخ مغرب کی طرف ہو، تاکہ جو چیز آپ پھینکیں وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ ان گولیوں کو آپ یوں ایسے، وہ جو پرچیاں ہوں گی آخری دن کی، پھینکیں
اور ہوا کے رخ کی وجہ سے، اس کی اڑاؤ کی وجہ سے جو پرچی، جو نام آپ کے جسم پر، سر پر، جسم کے کسی حصے پہ بھی آ کے ٹھہرا، لگا، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو محفوظ رکھ لیں۔ بس ان 2 یا 4 یا جتنی بھی پرچیاں آپ کے، ان اسماء کو آپ پھر روز کے روز اپنے ورد میں رکھیں۔ ان کے جتنے بھی تاثیرات ہوں گی، جتنے بھی فوائد ہوں گے، وہ آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے، اور وہ پڑھ کر آپ کسی مریض کا علاج کرنا چاہیں، آپ پڑھ کے دم کر کے پھونک دیں۔ کسی پریشانی کو دور کرنا چاہیں، کسی حاجت کو پورا کرنا چاہیں، وہ آپ کے لیے اسم اعظم کا کام کرے گا۔ اور اگر آپ انتہائی غربت، بے بسی، افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ زمین کے فلاں حصے میں کوئی خزانہ ہے، یا ویسے اللہ کے توکل پہ پڑھ کے وہ اسم کی تلاوت کرتے ہوئے گھومتے رہیں، چکر لگاتے رہیں، جہاں کہیں بھی خزانہ ہوگا آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس جگہ پہ خزانہ ہے۔ اس کی بہت ساری علامات ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، وہی اسم لکھ کر کاغذ پہ سفید مرغے کی گردن میں باندھیں، اس کے اوپر یہی آیت 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے مرغے کو چھوڑیں، جس جگہ پہ خزانہ ہوگا اسی جگہ پہ مرغا جا کے پنجے سے، چونچ سے زمین کو رہ دے گا۔ بس آپ سمجھدار ہیں، ساری باتیں نہیں ہوتی، صرف اشارہ ہی ہوتا ہے، پھر آپ اپنے مقصد میں کیا ہوگے؟ کامیاب۔ اور اگر اس ہوا کے رخ سے کوئی پرچی آپ کے اوپر آ کے نہیں پڑی تو یہ تو پھر آپ کی قسمت ہے، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، سمجھے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار، یہ میری لائبریری میں پڑھی ہے، لکھتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب دہلی کے اندر بیٹھتے تھے، بہت ماہر اور حاذق قسم کے پریوں کی ملکہ بیمار ہو گئی، کسی بھی طبیب ڈاکٹر سے اس کی دوائی آرام نہیں ہے۔ ایک پری آئی، ان کو لے کے چلی گئی اور جا کر تشخیص کی، تشخیص جو کی اس کے مطابق کوئی جڑی بوٹی رگڑ کے پلا دی، کوئی دوائی کو نسخہ بلا کے دے دیا، وہ فی الفور صحت یاب ہو گئی۔ اس نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا کہ دہلی مسجد کے سامنے جو کتا بیٹھتا ہے روزانہ، آپ اس کے منہ میں جا کے یہ ڈال دیں، کسی روٹی کے ٹکڑے میں ڈال کے، کسی گوشت یا کسی بوٹی یا کسی بھی طریقے سے آپ کو اسے ڈال میں ڈالیں، اور جو کتا ادھر اٹھ کے جائے گا آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ایسے کیا واپسی پہ، وہ رکا اس کتے کے منہ میں آ کے ڈالا، کتا اٹھ کے چل پڑا، دور کسی پہاڑی پہ جا کے نا اپنے پنجوں سے زمین کو کریدنے لگا۔ جو ہی اس نے پنجے زمین پر مارنے شروع کر دیے، سونے کی اتنی ڈلیاں کانیں نکلنا شروع ہو گئی۔ حکیم صاحب کو اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے، انہوں نے بس مٹی ڈالی، واپس ایک ذرہ بھی نہیں لیا۔ دل فقر کی دولت سے اتنا غنی ہے کہ دنیا کے مال و زر پہ تخ بھی نہیں کرتا۔ جو دل کے غنی ہوتے ہیں نا، وہ ان دنیا کے مال و زر کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ تھوڑا ہی اللہ نے حکمت عطا کی ہے کہ ان کی تشخیص سے فی الفور بندہ ٹھیک ہو جائے۔ یہی ہے علم، یہی ہے تشخیص۔ تو اس لیے آپ ان سے یہ کام لیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بول کر کیا کچھ کما لوں گا؟ میں ایک بات کرتا ہوں، کیا کچھ دیتے ہیں آپ؟ الٹا کہتے ہیں یہ عملیات، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لوگوں کو توحید کی بات بتائیں، لوگوں کو یہ کریں، لوگوں کو کریں۔ میں کوئی شرکیہ کلمات پھیلا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو سلف صالحین سے بلکہ انبیاء سے چلا رہا ہے۔ ہم انہی انبیاء کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل، اعتقاد، نظریہ پختہ ہو تو سب کچھ۔ یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا کہ اپنے عقائد اور نظریات کے پختہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز قدموں میں ہے۔ وہ اکبر بادشاہ کا قصہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ سجدہ کرنے میں، سجدے میں کعبہ نظر آتا ہے، لوگوں تو نہیں نظر آتا، جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان کی نظر میں تو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ بات سن کے نا، جب پہلی دفعہ مسجد میں آیا نا، سجدہ کیا، امامت کرائے، اسے کعبہ نظر آ گیا۔ بات یہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔